بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، جن ممالک میں شہروں کو چلانے کا باقاعدہ نظم و نسق ہوتا ہے، میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے کونسلز ہوتی ہیں، کاؤنٹیز ہوتی ہیں اور وہاں میئرشپ ہوتی ہے، تو وہاں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور وہاں میئر آف دا سٹی کو فادر آف دا سٹی کہا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے منظرنامے پر اور خبروں پر نیو یارک سٹی کے جو میئر منتخب ہوئے ہیں، زہران ممدانی، ان کے بارے میں بہت چرچا ہے۔ وہ ایک مسلمان شخص ہیں اور ان کا خود دعویٰ ہے کہ ہی از اے سوشلسٹ مسلم، اینڈ ہی پراؤڈلی اناؤنس آن دا ویری میڈن اسپیچ ان دا نیو یارک دیٹ ہی از اے مین ہیونگ اینٹی آف دا مسلمس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طریقے سے پراؤڈلی اناؤنس کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ وہ تنظیموں کے ساتھ کام کریں گے، لیبر کی تنظیموں کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور مڈل مینس کے لیے اور عام ورکرز کے لیے اور کہہ لیں کہ امیگرینٹس کے لیے، تو یہ امریکہ کی جو ٹریو کہہ لیں کہ پہچان ہے، دیٹ امریکہ از دا لینڈ آف اپرچونٹی اینڈ امریکہ از دا لینڈ آف امیگرینٹس، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے۔ اس سے بڑا مائل سٹون یہ ہے کہ زہران نے ایسے ارب پتی لوگوں کو ہرایا ہے کہ جن کے سامنے کھڑا ہونا ایک مڈل کلاس آدمی کے بس کا روک نہیں تھا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے پریزیڈنسی کے سامنے اپنی کمپین کی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی پاپولیرٹی کو ہرایا ہے۔ اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیو یارک کا جو میئر ہوتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کو کسی اور طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ $116 بلین پلس کا بجٹ ہے نیو یارک سٹی کا، whereas the budget of Pakistan is $62 بلین۔ امیجن کہ 10 لاکھ کی آبادی کا جو شہر ہے، 1 کروڑ کی آبادی کا جو شہر ہے، 10 ملین کی آبادی ہے نیو یارک کی، اور 26 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، تو پھر بھی اس کا بجٹ زیادہ ہے، آلموسٹ ٹوائسلی، دو گنا زیادہ بجٹ ہے۔ $116 بلین امریکن ڈالر ایک بجٹ ہوتا ہے۔ تو اس بات کی اہمیت ہے، ایز یو نو دیٹ نیو یارک از اے ویری مطلب کہہ لیں کہ امپورٹنٹ سٹی ان دا ورلڈ، اٹس اے بزنس ہب، اور مینہٹن جیسے علاقے جو دنیا کے مہنگے ترین علاقے ہیں وہ نیو یارک میں شامل ہیں۔ تو ان کی جو جیت ہے، اس سے کہہ لیں کہ ایک سوشلسٹ نظام کو اور کہہ لیں کہ ایک سماجی جو لوگوں کی سوچ ہے اور سینٹیمنٹس ہیں اس کو فروغ ملا ہے۔ ویئرز ایک ایسا شہر جہاں زیادہ تر سرمایہ داری اور کاروباری اور کمرشلزم کا ہی راج ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا اور کہہ لیں ہیومینیٹیرین بیسڈ ایک اسٹرگل ہے جس کو پیپل آف دا امریکن اور نیو یارکرس نے جو ہے وہ ایکنالج کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف انہوں نے ایک بڑی توانا آواز بلند کی ہے۔ ایز آل آف دا segments of the world are already recognized that Islam is the religion of peace, tolerance, harmony. تو اس طریقے سے جو لوگوں نے ان کو اسلامی فوبیا ہوا ہوتا اس کو روکنے میں ایک بڑی مدد ملے گی، تو ہم لوگ ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا جو اقدام صدر ٹرمپ نے پتہ پھینکا ہے کہ ہار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ڈیموکریٹک نارمز کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کو مبارکباد پیش کی ہے، اور اسی طرح ہارنے والے میئر نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی اور ڈیموکریٹک سسٹم کامیابی سے چل رہا ہے وہاں لوگ ہار اور جیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روش سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امریکہ دنیا میں ڈومینیٹ کر رہا ہے، دنیا کی سوسائٹیز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ان لوگوں کے جمہوری رویے ہیں، نہ کہ ہمارے جیسے رویے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی بات بھی ایڈ کر دوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے، اور میئر آف کراچی مرتضیٰ وہاب نے، اور جناب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے بھی 2-3 بوگیاں ماری ہیں۔ ایک نے فرمایا کہ ایک نوجوان جو میئر ہوتا ہے اس کی جو کہہ لیں کہ سفر ہے وہ کراچی سے شروع ہو کر نیو یارک تک پہنچ گیا۔ بھائی کراچی میں تو میئر بنایا گیا جماعت اسلامی کے ووٹ توڑ کر، پکڑ کر، مار کر، باندھ کر، اور کراچی میں تو میئر بنایا گیا پی ٹی آئی کے بندوں کو لوٹا بنا کر، تو نیو یارک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری بات، بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نیو یارک تک چلا گیا، بھائی جان معافی دے دیں۔ کہاں نیو یارک کا لیونگ سٹینڈرڈ پر کیپیٹا انکم، اور کہاں پاکستان جیسا بلو دا پاورٹی، اور آپ کراچی میں اگر آپ کا کوئی آنا جانا ہے ان محلوں میں جہاں لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور انسانیت سسک رہی ہے، تو کہاں آپ اس کو نیو یارک کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کہہ لیں کہ ہمارے کمپیریزن ہیں، اصل کمپیریزن جو کرنا ہے بلاول بھٹو صاحب وہ یہ کرنا ہے کہ کہاں ایک شہر کا بجٹ جس کی آبادی 1 کروڑ ہے $116 بلین، اور کہاں ایک ملک کا بجٹ
ٹوٹل $62 ارب، $62 بلین۔ تو اس فرق کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ پہاڑ جیسا فرق ہے، اور یہ مانگے تانگے کا بجٹ، اور وہ ایک سیلف میڈ سٹی۔ تو بھائی جان، خدا کرے کہ ہمیں بھی کچھ ہوش کے ناخن آ جائیں، اور ہم بونگیاں مارنے کی بجائے اور بڑے بڑے باتیں کرنے کی بجائے اور بڑے بوٹ میں اپنا پاؤں گھسانے کی بجائے ہم زمین پر آ جائیں اور کچھ حقائق کا سامنا کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے شہر بھی، ہمارا ملک بھی ایک ہیلتھی کمپٹیشن اور ایک ہیلتھی ڈیموکریٹک الیکٹرل پروسیس کے ذریعے سے آگے چلے۔ ہمیں بھی ہار اور جیت کے معنی کا پتہ ہو کہ جب ہمیں کوئی چیز تسلیم نہیں کرتی، کوئی عوام تسلیم نہیں کرتی، تو ہم اس کو ہار سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کسی اور ذریعے سے اقتدار میں آنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔